बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, जब से मौजूदा हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि अपोजिशन ने एक बयानिया डेवलप किया है। और वो बयानिया क्या है कि हमारे ख़िलाफ़ केसेस बनाए जा रहे हैं और हमसे इंतकाम लिया जा रहा है। ये एहतसाब नहीं बल्कि ये इंतकाम है। गोया वो इस किस्म का तासुर देना चाहते हैं कि जैसे उससे पहले जो अदवार गुजरे हैं उसमें उन पे कोई करप्शन के केसेस वगैरह नहीं थे, लेकिन आज जब ये हुकूमत आई है तो तमाम केसेस जो है ना इस हुकूमत ने उन पे बना लिए हैं। ठीक है, और ये अवाम को एक कंफ्यूज करने का एक तरीक़ाकार होता है, एक हरबा होता है। चुनाचे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरी किसी सियासी जमात के साथ कोई बुग़्ज़, कोई तासुब, कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, लेकिन बात करनी चाहिए फैक्ट्स की बुनियाद पे, हक़ाइक़ की बुनियाद पर। मैं हमेशा हक़ाइक़ आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। चुनाचे आज मैं आप लोगों को चंद ग्लिम्स बताता हूँ कि क्या मौजूदा हुकूमत ने और मौजूदा चेयरमैन नैब ने इन पे कितने केसेस बनाए हैं, और जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं उन्होंने कितने केसेस जो है ना मौजूदा हुकूमत या आसिफ ज़रदारी साहब या नवाज़ शरीफ साहब पे बनाए हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मेरा आज का टॉपिक है वो पर स्पेसिफ़िक है आसिफ ज़रदारी साहब के हवाले से। तो आप देख लें कि ये फेक अकाउंट्स जो हैं, जो पहले 29 फेक अकाउंट्स थे, फिर 32 और फिर उससे भी ज़्यादा सिलसिला आगे बढ़ गया। तो ये जो फेक अकाउंट्स के जो केसेस मुख्तलिफ कोर्ट्स में आज चल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि ये पुरअसरार सफ़र 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद जनवरी 2010 से शुरू होता है। ठीक है, जब लकी इंटरनेशनल के नाम से एक जाली अकाउंट खोला जाता है, लकी इंटरनेशनल के नाम से 10 जून 2015 FIA कराची सर्कल को ज़राए से एक रिपोर्ट मिलती है, ठीक है, कि समिट बैंक की 2 अलग अलग ब्रांचेस में मौजूद 4 अकाउंट्स में मशकूक बारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। बैंक के अमले को समिट बैंक की 2 अलग अलग ब्रांचेस में मौजूद इन 4 अकाउंट्स की निगरानी का कहा गया, और साथ ही साथ FIA कराची ने इन चारों अकाउंट्स के बारे में तहकीकात शुरू कर दी। यानी 10 जनवरी 2010 से शुरू लकी इंटरनेशनल के नाम से एक अकाउंट शुरू होता है, और 10 जून 2015 FIA कराची जो है वो तहकीकात शुरू करती है। अब मुझे बताइए कि 10 जून 2015 को किसकी हुकूमत थी? PMLN हुकूमत में थी, और कराची में, सिंध में जो है ना इनकी हुकूमत थी, और FIA कराची सर्कल ये तहकीकात कर रही है। तो उसमें मौजूदा हुकूमत का क्या किरदार है, ज़रा आप मुझे बताएं। हीमन के मौजूदा चेयरमैन नैब, ठीक है, उसका क्या किरदार है उसमें, जब वो उस वक्त तक अपॉइंट ही नहीं हुए थे। ठीक है नाज़रीन, इब्तिदाई तहकीकात में, यानी कि जब 10 जून 2015 को जो तहकीकात शुरू होती है, FIA को हैरान कुन इंकशाफात की एक कड़ी मिलना शुरू हो गई। मालूम हुआ कि आम लोगों के नाम पे खोले गए इन 4 अकाउंट्स में करोड़ों अरबों की रकूम का तबादला हो रहा है। FIA ने खामोशी से जो है अपना दायरा वसी कर दिया। नाजरीन, ये कहानी उस वक्त एक नए मोड़ में दाखिल हुई, ठीक है, जब 7 फरवरी 2017 को FIA कराची की टीम ये तहकीक करने में कामयाब हो गई कि अकाउंट्स का सिलसिला 4 अकाउंट्स तक महदूद नहीं बल्कि 29 जाली अकाउंट्स के एक नेटवर्क की सूरत में काम कर रहा है, और एक अकाउंट दूसरे अकाउंट से मुंसलिक है। अब फर्दर जो FIA को जो सुराग मिला कि जो है ना 7 फरवरी 2017 को, कि ये 4 नहीं है, दरअसल ये 29 अकाउंट्स हैं, और तमाम अकाउंट्स एक दूसरे के साथ मुंसलिक है, इंटरलिंक्ड है। तो उस वक्त भी क्या हुकूमत, मौजूदा हुकूमत थी, बताया ना, उस वक्त भी PMLN की हुकूमत थी। ठीक है, तो आप इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, ठीक है, अब ये तहकीकात शुरू होना और उसका नेटवर्क वसी होना ये सबका हुकूमत में होता रहा है, लेकिन आज वो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ इंतकाम हो रहा है, एहतसाब नहीं हो रहा, एहतसाब के नाम पे इंतकाम हो रहा है। अच्छा, इन 29 अकाउंट्स में से 8 अकाउंट्स UBL बैंक, 5 अकाउंट्स सिंध बैंक और 16 अकाउंट्स समिट बैंक में खोले गए। सिर्फ यही नहीं, तहकीकात का दायरा जब और बढ़ा तो इन जाली अकाउंट्स की तादाद 29 से बढ़कर 32 हो गई। इन 32 अकाउंट्स में
13,809 ٹرانزیکشنز ہوئیں، جس میں سے 1245 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 15 ارب روپے کی غیر قانونی رقوم کا تبادلہ کیا گیا. یعنی 13,809 ٹرانزیکشنز معلوم ہوئی 32 اکاؤنٹس میں، اور اس میں سے صرف 1245 کے جو تحقیقات کی انہوں نے، تو اس میں سے کتنا 15 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں. اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ رکشے والے کے نام پہ، فالودے والے کے نام پہ، آفس بوائے، سینیٹری ورکرز کے نام پہ، ٹھیک ہے، گھریلو خواتین کے نام پہ، مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ یہ اکاؤنٹس کھولے گئے. اب یہ تحقیقات میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جنوری 2010 میں لکی انٹرنیشنل کے نام سے اکاؤنٹ شروع ہوتا ہے. 10 جون 2015 کو ایف آئی اے کراچی سرکل تحقیقات کرتی ہے. 7 فروری 2017 کو ایف آئی اے یہ تحقیق کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ یہ 4 اکاؤنٹس نہیں بلکہ 29 اکاؤنٹس ہیں. ان تمام ادوار میں جو ہے موجودہ حکومت نہیں تھی، اور یہ تحقیقات اس وقت بڑھتی گئی ہیں. ان کا نام آپ لینا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ہمارے خلاف تحقیقات شروع کی، اور اولاً تو یہ تحقیقات بالکل سالڈ ایویڈنسز کی بنیاد پہ، کوئی اس طرح ہوا میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایف آئی اے کر رہی تھی، لیکن یہ خیر بتانا ضروری تھا ناظرین. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے گزشتہ ادوار میں کیا ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ ہوتا رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے رحمان ملک کے ذریعے سیڑھیوں سے گھسیٹا نواز شریف صاحب کے والد محترم کو، ٹھیک ہے. والد محترم کو اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو جو دنیا میں نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیشہ اچھے الفاظ، یعنی کہ اچھے الفاظ مین کے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے. اور ان کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے بدگمانی کے لحاظ سے، کیونکہ وہ اب اللہ کے پاس پہنچ گئے تو اللہ پاک کے ساتھ ہی ان کا حساب کتاب ہوگا. لیکن خیر یہ بات دیکھ لیں کہ نواز شریف نے اپنے رحمان ملک کے ذریعے ان کے والد کو جو ہے نا سیڑھیوں پہ گھسیٹا، اور اس کے بعد جب نواز شریف کی دوسری بار وزیر اعظم بنے تو انہوں نے یہ طے کیا کہ جو ہے نا اب ان کو نہیں چھوڑنا، بے نظیر بھٹو کو اور آصف زرداری کو، اور ان پہ کیسز بنانے ہیں. چنانچہ اس کے لیے جو ہے نا انہوں نے ان کی نظر انتخاب پڑی احتساب الرحمان، یعنی کہ عرف سیف الرحمان جو ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنے نظریں جما دی، اپنی عقابی نظریں جما دی، ٹھیک ہے. اور ان کو جو ہے نا احتساب بیورو کا چیئرمین بنا دیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں پولیس میں جو یہ سروس ہے، جو یہ خدمات ہے جو رانا مقبول نے پیش کی، اور آپ دیکھ لیں کہ پھر نواز شریف صاحب نے، اور نواز شریف صاحب کے حکم پہ آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو کے خلاف جو ہے ایس جی ایس اور کوٹیکنا ہے، اے آر وائی گولڈ اور کے مالکان کے ساتھ مل کر سونے کی سمگلنگ، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی سمگلنگ کے جو ہے نا الزامات لگائے گئے، اور ٹریکٹروں میں کمیشن وغیرہ، خریداری میں کمیشن وغیرہ، ٹھیک ہے. بہت سارے ریفرنسز دائر کیے گئے. اور آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ سیف الرحمان کی جو جسٹس قیوم کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیلی فونک گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی کب تک وہ ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ سزا دے. میاں صاحب نہیں تسلیم کریں گے، نواز شریف صاحب اس بات پہ نہیں مانیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم منا لیں گے. جسٹس قیوم نے کہا کہ میں کوشش کر لوں گا کہ ان کو کسی طریقے سے منا لوں، ٹھیک ہے. تو یہ احتساب ہوتا رہا، اور یہ کیسز بھی ان کے اوپر اس وقت بنے، اور اس کی وجہ سے زرداری صاحب جو ہے 11 سال جیل میں رہے. تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے چند تفصیلات پیش کی ہے، تو اب آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے، کہ موجودہ حکومت نے، اور اکثر ان کے وزراء جو ہیں، چاہیے یہ کہ ان کے وزراء کا بیانیہ اس قدر جو ہے نا مؤثر ہو کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے ووٹرز کو تو کنفیوز ہونے سے بچا لیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو وزراء آتے ہیں وہ بھی ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں، بس ادھر ادھر کی ہم نہیں چھوڑیں گے. بھائی آپ کیسز کا باقاعدہ تیاری کے ساتھ آئیں اور بیک گراؤنڈ بتائیں، ٹھیک ہے، کہ یار یہ کیس اس وقت بنا، یہ کیس اس وقت بنا، یہ کیس اس وقت بنا. موبائلز میں آپ کے پاس کلپ ہونے چاہیے، پروگرام میں آپ باقاعدہ سناتے رہیں، پوری ہسٹری بیان کریں. جیسے کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز پیش کر دی ہے کہ کیسے یہ 32 اکاؤنٹس یا 29 فیک اکاؤنٹس جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے تیاری، یہ ان کے وزراء کا کام ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے جو حقیقت ہے، جو صرف پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے کہ صرف ہم نے سیاست کرنی ہے، پوری زندگی انسان نے جو ہے نا اس دنیا میں نہیں رہنا، ٹھیک ہے. اللہ کے حضور بھی ایک نہ ایک دن حاضر ہونا ہے، ضرور حاضر ہونا ہے.
تو ان کو بھی چاہیے کہ ایک حقائق قوم کے سامنے رکھیں تاکہ ان کا راستہ پھر سے ہموار نہ ہو. لیکن یہ خیر ان کا کام ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگز وغیرہ کرتے رہتے ہیں. لیکن میں اپنے طریقے تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ پیش کر دوں. لیکن اس میں یہ بھی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی یہ چیئرمین نیب نہیں تھے اور عمران خان صاحب بھی نہیں تھے، نہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ یہ حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا ایک دوسرے کو گھسیٹتے بھی رہے سینیوں پہ، اور ایک دوسرے کے خلاف منشیات کے اور ایس جی ایس کے اور کوٹیکنا کے اور سمگلنگ کے کئی قسم کے الزامات جو ہے اور کئی قسم کے کیسز یہ بناتے رہے. آج احتساب کے نام پہ جو ہے نا انتقام ہو رہا ہے. آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ ٹو سے اباؤٹ دیٹ. لیکن خیر اس قسم کے موضوعات پہ مزید باتیں ہوتی رہے گی آپ سے. ناظرین آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھے گا. ہم سب کام ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.